اپنے عروج پر ایسا کچھ مت کیجیے کہ زوال کے دنوں میں آپ کا حال پوچھنے والا بھی کوئی نہ ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو، وہ پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑنے دے گا۔ جب اللہ دے گا تو بہتر سے بہترین دے گا، اور میں نے سجدے میں جا کر وہ پایا جو میں کھو چکا تھا۔ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین سے کی جانے والی سرگوشی آسمانوں پر گونجتی ہے۔ اللہ سے اللہ کی چاہت مانگ، اللہ کے بندے کی چاہت نہ مانگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے، اور پھر جب اللہ ہی دوست بھی ہو تو ہچکچاہٹ کیسی، بس بھاگ چلو، تیزی سے راستے میں کہیں بھی رکنا نہیں، بس سیدھا اس کے پاس جانا ہے اور معافی مانگ کر اس رشتے کو بچا لینا ہے، کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے جو اپنے اور اس کے رشتے کو بچانے کے لیے سب چھوڑ آتے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ احساس ہوتا جا رہا ہے، خاموشی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، کتنا سکون دیتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی محبت خاموش مگر کتنی پرسکون ہے۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے کوشش کرنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھنی ہے۔ کتنی امید ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا۔ نسلیں سنور جاتی ہے جب کوئی قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جسم اور دل کا سنجوگ اگر گہرا ہو تو بھی بعض اوقات روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ روح کا شانت ہونا ضروری ہے۔ راستہ واضح ہونے کے بعد اس کو نظر انداز کرنا ایسا ہی بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، پھر جنت کو چھوڑ کر جہنم میں کود پڑے۔ حسن ایک جال ہے جسے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ہر اس جگہ میں گھومنے کی کوشش مت کرو جہاں تمہارا کوئی زور نہ ہو، حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ جب اللہ کہانی کا اختتام لکھتا ہے تو سازشیں تو رہتی ہے، ہمتیں نہیں رہتی۔ فتح ہمیشہ بہت سی کوششوں اور لا تعداد شکستوں کے بعد ہی ملتی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ ہم کسی کے لیے خاص تو ہو سکتے ہیں مگر مسلسل نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں بچانے کے لیے نشانیاں بھیجتا ہے، لیکن ہم ان نشانیوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم سے بڑا نہ سمجھ کوئی نہیں، پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئے پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ بھروسہ کرو لیکن کسی کے بھروسے مت رہو۔ گناہ اور ثواب آپ کے ذہن کی پسند اور ناپسند کے نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کو کہتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ یہ اداس دل تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ سے دور آئے اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہیں یقین رکھ کر اللہ کے منتخب راستوں پر چلتے جانا ہے۔ تمہاری چاہت خود تم تک آنے کا راستہ بنا لے گی، اور دعائیں تو ایسے معجزوں تک تمہیں لے کر آئیں گی جو چیز تمہاری بس سے باہر بھی ہو گئی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ جن لوگوں سے تم اپنی ضرورتیں مانگتے ہو اور تم جن لوگوں کے محتاج ہو وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے، تو تم اللہ سے ہی کیوں نہیں مانگتے جو کسی کا محتاج نہیں؟ اور ایک دن جب تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی تو تمہیں اپنے پچھلے رونے اور تڑپنے پر بہت پیار آئے گا۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، یا ادھر سجدے ادھر معجزے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی۔ زندگی تو وہی زندگی ہے جو اللہ کے ساتھ ہے، زندگی تو صرف اللہ کے ساتھ ہی خوبصورت ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو،
बाप की गरीबी में और माँ के पहनावे में कभी शर्म मत करना। जब कोई अपना बुरे वक्त से गुजर रहा हो तो उसे सिर्फ ये एहसास दिलाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने मशवरे और अपने फलसफे फिर कभी बांट लेना। जिसका तुम जनाजा नहीं छोड़ सकते उससे जिंदगी में लड़ा ना करो। जाहिर ही ना कर, बस तू कुछ अपने बातिन से भी तो डर। तू जब कांटों से भरा तेरा दामन हो, जब जख्मी तेरी रूह हो जाए, जब सांसें हलक में अटकी हो, जब अश्क पलकों पे ठहरे हो, जब लब दर्द से लड़खड़ाते हो, जब दर्द में भी मुस्कान हो, जब सुकून सिर्फ उस रब का हो। तकलीफ के लम्हे गुनाहों में कमी कर देते हैं और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त और मददगार नहीं है। वो जानता तो सब है, बस तुमसे सुनकर तुम्हें अपने और करीब करना चाहता है। इखलाक और जुबान के मीठे बोल से इंसान की कीमत बनती है। खुदा तो ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। मौजिज़े जिंदगी बदल देते हैं, मौजिज़े पर यकीन रखने वालों की। रब वाकिफ है तेरे दिल की तरफ से, वो जाया नहीं करेगा तेरी दुआएं। जरा इंतजार कर। इंसान की मोहब्बत में टूटकर ही इंसान अल्लाह को पहचानता है। क्या पता ये पल आजमाइश का आखिरी पल हो। लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम क्या हो, कैसे हो, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। जब दोस्ती रब के साथ हो जाए तो वो फिर तरबियत भी करता है। दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती है। असल इम्तिहान तो यकीन का होता है। सब्र से जीता जाता है और सब्र के मोजिज़े हमेशा तुम्हारे मुंतज़िर रहते हैं। जो सब्र का हथियार इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी जंगों में उनकी शिकस्त नामुमकिन होती है। जिसको देखा ना कभी तिलावत करते, वो कसम खाने को कुरान उठा लेता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जब तक अपना खूब सारा रखे ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।